السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاک ایران سرحد پر تیسرا ملک دہشت گردوں کو مدد فراہم کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر کی پاکستانی ہم منصب جلیل عباس جیلانی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس۔ پاک ایران مذاکرات کے دوران دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر گفتگو۔ عام انتخابات 50% پولنگ اسٹیشنز حساس یا انتہائی حساس قرار۔ عام انتخابات کے لیے ملک بھر میں 90,675 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ ہماری حکومت رہتی تو جنوبی پنجاب کی تقدیر بدل چکی ہوتی، شہباز شریف نے کہا کہ سیلاب میں راجن پور کے عوام کی خدمت کے لیے آیا تھا۔ سیلاب میں جو کام کیا اس سے موازنہ کرنے فیصلہ آج ہی ہو جائے گا۔ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا شور شرابہ، کارروائی معطل۔ اڈیالہ جیل میں آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی عدالت قائم ہوئی، جس میں امریکی سائفر کیس کی سماعت جج ابو الحسناء ذوالقرنین کے روبرو ہوئی۔ مری اور گلیات میں زیادہ برف باری کا امکان، الرٹ جاری۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش سے طویل خشک موسم بالآخر ختم ہو گیا ہے۔ مری اور گلیات میں پیر سے بدھ تک موسم شدید سرد رہنے، بارش اور برف باری کا امکان۔ کینیڈا فلسطینیوں کی حمایت کرنے والی اقوام متحدہ کی ایجنسی کی فنڈنگ معطل کرنے میں امریکہ کے ساتھ شامل ہو رہا ہے، اس الزام کے جواب میں کہ ایجنسی کے عملے نے گزشتہ اکتوبر میں اسرائیل پر حماس کے حملے میں کردار ادا کیا تھا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے سبکدوش ہونے والی قومی سلامتی کے مشیر جوڈی تھامس کا کہنا ہے کہ ہندوستان اب اس وقت تعاون کر رہا ہے جب کینیڈا کے مبینہ طور پر ہندوستانی حکومت کے ایجنٹس کا کینیڈا کی سرزمین پر ایک کینیڈین شہری کے قتل سے تعلق ہو سکتا ہے۔ کنزرویٹو اپوزیشن عوامی پولنگ میں مضبوط برتری برقرار رکھے ہوئے ہے۔ کینیڈا کی وفاقی سیاسی جماعتیں ہاؤس آف کامنز کے ایک اور اجلاس کی تیاری کر رہی ہیں۔ شامی سرحد کے قریب ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک، 30 زخمی۔ امریکی صدر کا 3 فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ غزہ پر اسرائیل کے حملے تھم نہ سکے، 24 گھنٹوں میں مزید 165 فلسطینی شہید جبکہ 290 زخمی ہوئے، جس کے بعد 7 اکتوبر سے اب تک شہداء کی مجموعی تعداد 26,422 ہو گئی، جبکہ 65,000 افراد زخمی ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 2.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالعیان کا کہنا ہے کہ پاک ایران سرحد پر تیسرا ملک دہشت گردوں کو سہولت فراہم کر رہا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالعیان کا کہنا ہے کہ پاک ایران سرحد پر تیسرا ملک دہشت گردوں کو سہولت فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان اور ایران نے امن اور خوشحالی کے مقاصد کے حصول کے لیے باہمی احترام اور مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اجتماعی نقطہ نظر کی بنیاد پر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے پاکستانی ہم منصب جلیل عباس جیلانی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاک ایران مذاکرات کے دوران دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر گفتگو ہوئی، بارڈر پر موجود تجارتی مراکز کو فعال کرنے پر بھی بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ اہم برادرانہ، تعمیری اور مضبوط تعلقات ہیں۔ پاکستان سے جغرافیائی تعلقات بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی ہمارے لیے مقدم ہے۔ ایران اور پاکستان کے عوام کو ایک ہی قوم سمجھتے ہیں۔ ایران اور پاکستان دہشت گردوں کو کسی قسم کا موقع نہیں دیں گے۔ دہشت گردوں نے ایران کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ مشترکہ بارڈر پر موجود دہشت گرد دونوں ممالک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔
اس موقع پر نگراں پاکستانی وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ ایرانی ہم منصب اور ان کے ہمراہ وفد کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایران سے دیرینہ ثقافتی، مذہبی اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ ایرانی وفد سے تفصیلی باہمی مفاد کے مختلف امور پر بات چیت ہوئی ہے۔ نگراں وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے مضبوط تعلقات دونوں ملکوں کی ترقی کے لیے اہم ہیں۔ پاکستان ایران سے تعلقات اور مختلف شعبوں میں وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کارروائیوں کی ضرورت ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف ایک مضبوط لائحہ عمل ضروری ہے۔ دہشت گردی کا مسئلہ دونوں ممالک کا مشترکہ چیلنج ہے۔ سرحدی علاقوں میں معاشی سرگرمیوں کا فروغ ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کے دوران 50% پولنگ اسٹیشنز کو حساس یا انتہائی حساس قرار دے دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کے دوران 50% پولنگ اسٹیشنز کو حساس یا انتہائی حساس قرار دے دیا۔ ذرائع کے مطابق حساس اور انتہائی حساس قرار دیے جانے والے پولنگ اسٹیشنز کی کل تعداد 46,065 ہے۔ الیکشن کمیشن نے 27,628 پولنگ اسٹیشنز کو حساس جبکہ 18,437 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب میں 12,580 پولنگ اسٹیشنز حساس اور 6,040 انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں، جبکہ پنجاب میں 32,324 پولنگ اسٹیشنز نارمل قرار دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق سندھ کے 6,545 پولنگ اسٹیشنز حساس، 6,524 انتہائی حساس اور 5,937 پولنگ اسٹیشنز نارمل قرار دیے گئے ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے 6,166 پولنگ اسٹیشنز کو حساس، 4,143 کو انتہائی حساس اور 5,388 پولنگ اسٹیشنز کو نارمل قرار دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں کل 5,028 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں، جن میں سے صرف 961 نارمل قرار دیے گئے ہیں۔ بلوچستان کے 2,337 پولنگ اسٹیشنز حساس، 1,730 انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ عام انتخابات کے لیے ملک بھر میں 90,675 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہماری حکومت رہتی تو جنوبی پنجاب کی تقدیر بدل چکی ہوتی۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہماری حکومت رہتی تو جنوبی پنجاب کی تقدیر بدل چکی ہوتی۔ راجن پور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ میں نواز شریف اور خود کا سلام پیش کرتا ہوں۔ سیلاب میں راجن پور کے عوام کی خدمت کے لیے آیا تھا۔ میں یہاں آ کر آج بہت خوش ہوں۔ شہباز شریف نے کہا کہ آج آپ کا خادم آپ کے پاس راجن پور آیا ہے۔ اتنا بڑا سیلاب اور تباہی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ سیلاب میں ہزاروں لوگ دربدر ہوئے۔ صدر مسلم لیگ نون نے کہا کہ راجن پور ڈسٹرکٹ اسپتال کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا، 20 دانش اسکول بنائے جن میں 16 جنوبی پنجاب میں ہیں۔ راجن پور ڈسٹرکٹ اسپتال کا صوبے کے کسی بھی اسپتال سے موازنہ کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 سال میں جنوبی پنجاب کو گلے گلزار بنا دیا جانا چاہیے تھا۔ سیلاب میں جو کام کیا اس سے موازنہ کر لیں، فیصلہ آج ہی ہو جائے گا۔ رحیم یار خان میں بہترین یونیورسٹی بنائی جہاں ہزاروں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پورے پنجاب میں لیپ ٹاپ دیے، روزگار اسکیم کے تحت گاڑیاں دی گئیں۔ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے شور شرابہ کر دیا، جس کے بعد جج کو کارروائی معطل کرنا پڑ گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اڈیالہ جیل میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت قائم ہوئی، جس میں امریکی سائفر کیس کی سماعت جج ابو الحسناء ذوالقرنین کے روبرو ہوئی۔ عدالت میں بانی تحریک انصاف عمران خان اور رہنما شاہ محمود قریشی پیش ہوئے۔ پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی اور عمر بلال، سرکاری وکلاء، شاہ محمود قریشی کی اہلیہ اور بیٹی، عام لوگ اور گواہ بھی کمرہ عدالت پہنچ گئے۔ وزارت عظمیٰ کے دور میں عمران خان کے سیکریٹری رہنے والے اعظم خان پر جرح شروع ہوئی۔ اس دوران عدالت کا ماحول کشیدہ ہو گیا۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی غصے میں آ گئے اور شور شرابہ شروع کر دیا۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے جج کو کارروائی کچھ دیر کے لیے مؤخر کرنا پڑ گئی۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے مری اور گلیات میں بارشوں اور برف باری سے متعلق الرٹ جاری کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے مری اور گلیات میں بارشوں اور برف باری سے متعلق الرٹ جاری کر دیا۔ پی ڈی ایم کے ترجمان کے مطابق گزشتہ کئی روز کی نسبت رواں ہفتے مری اور گلیات میں برف باری کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس دوران مری، گلیات اور گرد و نواح میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ مری اور گلیات میں پیر سے بدھ تک موسم شدید سرد رہنے، بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ اسی طرح جمعرات سے اتوار تک موسم شدید سرد رہنے کے ساتھ ہلکی بارش اور برف باری بھی متوقع ہے۔ واضح رہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں بارش سے
طویل خشک موسم بالآخر ختم ہو گیا۔ ملکہ کوہسار مری میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو دوسری جانب کوئٹہ سمیت بلوچستان کے متعدد علاقوں میں بارشیں جاری ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔